من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ قرآن مقدس کے صحیفے میں جس طریقے سے منقول ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ذکر کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ جو روابط تھے وہ ہم نے بیان کیے ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کے اندر جو مضامین بیان ہوں گے ان کو ہم مختصراً بیان کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں جو مرکزی مضمون ہے وہ دعوت توحید ہے، رسالت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد کے لیے جو متعلقات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ اور امور مصلحہ، ان کا بیان ہوگا۔ اب تفصیلاً یہ بات ذکر کریں گے کہ سورۃ البقرہ کے اندر مرکزی مضمون دعوت توحید ہے، باقی تمام مضامین اسی دعوے کے لوازمات ہیں۔ اس صورت میں 4 دفعہ دعوت توحید مذکور ہے اور اس دعوے کو دلائل عقلیہ، عالمگیر حقائق اور مسلمات سے مدلل کیا گیا ہے۔ مرکزی مضمون اور ذیلی مضامین کے اعتبار سے سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی سورت سے لے کر رکوع نمبر 22 کے اختتام تک ہے اور دوسرا حصہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اس سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں بھی 2 اعتقادی مسئلے بیان ہیں اور دوسرے حصے میں بھی 2 مسئلے بیان ہیں۔ پہلے حصے میں توحید اور رسالت کا ذکر ہوگا جو کہ عقیدے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور دوسرے حصے میں 2 مسئلے جو ذکر ہیں ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور ان کے ساتھ امور مصلحہ اور امور انتظامیہ بیان ہوں گے۔ اب حصہ اول کو ہم تھوڑا اور مزید تفصیل میں جاتے ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ حصہ اول کے اندر ابتدا سورت سے لے کر رکوع نمبر 15 کے اختتام تک توحید کا مضمون ہے۔ ابتدائی 2 رکوع میں تمہید ہے، صداقت قرآن مجید کا ذکر ہے، رسالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اوصاف متقین ہیں، پرہیزگاروں کے اوصاف ذکر ہیں، اور 3 جماعتوں کا پھر ذکر ہے۔ پہلے وہ ہیں جو دعوت توحید کو دل و جان سے ماننے والے مومنین کاملین، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو دعوت توحید کو نہ ماننے والے، سر عام انکار کرنے والے کفار، اور تیسری وہ جماعت ہے کہ جو اوپر سے ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور پہلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اندر سے یہود و نصارہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی بزدل ہیں، منافق ہیں۔ یہ تیسری جماعت کا ذکر آئے گا۔ دعوت توحید پہلی دفعہ جو ذکر ہے وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم آیت نمبر 21 کے اندر ذکر ہے، اور آگے اس کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں۔ الذی خلقکم اس سے لے کر وانتم تعلمون تک اس دعوے پر دلیل عقلی ہے، اور آگے پھر کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس عقلی دلیل کا تتمہ ہے۔ اب اس دعوے میں 2 چیزیں ذکر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خالق اللہ کی ذات ہے، کائنات کے اندر کارساز اور متصرف بھی وہی ہے، وہی اسی کی کاریگری سے اور اسی کی قدرت اور طاقت سے اور اسی کے حکم سے کائنات کے اندر سارا تصرف ہو رہا ہے، سارا سرکل چل رہا ہے۔ اور آگے دعوے کا آخر کے اندر، دلیل کے آخر کے اندر ایک اور دعویٰ ذکر ہے، وہو بکل شیء علیم۔ بکل شیء علیم، یہ بکل شیء یہ خبر مقدم ہے اور علیم مبتدا مؤخر ہے، اور جب خبر کو مبتدا سے مقدم کریں گے تو حصر کا معنی لیں گے کہ سب کچھ جاننے والا بھی ایک اللہ کی ذات ہے، یعنی ہر بندے کے حالات، ہر ایک کے حالات، چیونٹی تک کے ہر ایک مخلوق کے جو حالات ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یعنی اس دعویٰ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات خالق ہے اور متصرف الامور بھی وہی ہے اور سب کچھ جاننے والی بھی ذات وہی ہے، لہٰذا نتیجہ کیا ہے کہ عبادت اپنے رب کی کرو
کسی کو عبادت کے اندر شریک نہ کرو۔ اس کے بعد جب دعویٰ توحید ذکر کیا تو ہر طرف سے مخالفت شروع ہوئی، حتیٰ کہ پہلے دن دعویٰ توحید کی وجہ سے جب اللہ کے نبی نے دعویٰ توحید کو مکہ کے اندر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا جب دعویٰ کیا تو سب سے پہلے مخالفت گھر سے شروع ہوئی کہ ابو لہب نے پتھر مارا اور برا بھلا کہا، تو اس کے بارے میں سورہ لہب میں ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب دعویٰ توحید بیان کیا تو مخالفت شروع ہوئی۔ اب مخالفت کرنے والے کچھ مکہ کے مشرک تھے، وہ ان پڑھ لوگ تھے، ان کا طریقہ کار اور تھا، لیکن جو ساتھ تھے کچھ لوگ پڑھے ہوئے تھے، ان کا طریقہ کار اور تھا دعوے کو روکنے کے لیے۔ تو اس پر مشرکین نے پھر شبہات شروع کر دیے۔ شبہات کا پھر ساتھ ساتھ جواب دیا کہ پہلا شبہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی عبادت سے منع کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ دوسرا یہ شبہ کیا کہ یہ کلام کیسی ہے جس میں حقیر چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، تو پھر اس کا یہ جواب دیا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ اب اس کے بعد اسی دعوے کے اوپر دلیل کا جو دوسرا جز ہے، دلیل کا جو دعوے کے اندر جو دلیل تھی اس کا دوسرا جز تھا وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس پر بطور استشہاد کے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ملائکہ کا واقعہ بیان فرمایا اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے مقصودی دعوی توحید کو مزید مبرہن کیا اور ابن آدم کو اپنا مقام و منصب بتایا اور دشمن کی پہچان اور وجہ عداوت ذکر کی۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے گزرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو سورۃ البقرہ کا روح سخن ہے وہ سارا کا سارا متوجہ ہو جاتا ہے علماء اہل کتاب کی طرف، یہود کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدینہ کے اندر جو سورہ بقرہ ہے یہ اتری ہے، تو مدینہ کے قرب و جوار میں یہود اہل کتاب کافی زیادہ آباد تھے، اس لیے اس صورت میں اصلاح کا پہلو بہت نمایاں ہے، کیونکہ اہل کتاب میں علماء اور پیر موجود تھے، ان کی اصلاح سے مریدین کی اصلاح ممکن تھی۔ اس لیے 5ویں رکوع سے روح سخن اہل کتاب یہود کی طرف موڑ دیا کہ اے اہل کتاب اگر تم نہ مانو گے تو تمہاری رعایا بھی نہیں مانے گی، اس کا بھی وبال تم پر پڑے گا۔ اپنے اوپر جو انعام تمہارے اوپر کیے گئے ہیں ان کو یاد کرو، جیسے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ آیت نمبر 40 کے اندر اس کو ذکر کیا کہ ان انعامات کو یاد کرو اور میرے طرف سے جو میرا نبی میری طرف سے بات لے کر آیا ہے اس کو تسلیم کرو۔ اس کے بعد 6 رکوع سے 11ویں رکوع تک یہ 5 انواع ذکر کی گئی ہیں۔ ان 5 انواع کے اندر ایک ایک نوع کے اندر یہود کے بارے میں جو تفصیلی باتیں ہیں وہ ذکر ہیں۔ اس کے بعد یہود کی جو قول ہے نؤمن بما انزل الینا ویکفرون بما وراءہ، آیت نمبر 91 کے اندر یہ ان کا ایک دعویٰ ذکر کیا تو 5 طریقے سے پھر اس کی تردید کی۔ اس کے بعد قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ سے مبالغہ کا چیلنج دیا کہ اگر اپنے دعوے پر سچے ہو تو میدان مباہلہ میں نکلو۔ اب میدان مباہلہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر گئے تو وہاں پر تو یہ نہ آئے، تو میدان میں آ کر تو کوئی بات نہیں کر سکے کہ کوئی آ کر ادھر کو بات کرتے، کو اپنی سچائی ظاہر کرتے، تو شبہات ڈالنے شروع کیے۔ اب شبہ کیا کیا؟ سب سے پہلے کہ دعویٰ توحید لانے والا جو فرشتہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، ان سے ہماری پرانی دشمنی ہے اور انہوں نے ہماری مخالفت کی وجہ سے یہ پیغام دیا ہے۔ اس کا جواب دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مدار ہی غیر اللہ پر تھا کہ سارے جنات کام کرتے تھے تو ساری ان کی حکومت چلتی تھی، تو آپ کہتے ہو کہ غیر اللہ متصرف و مختار نہیں ہے۔ تیسرا شبہ یہ دیا کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو جادو کے اندر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا جواب دیا آیت نمبر 97 سے لے کر 102 تک۔ یہاں تک ہم سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس حصے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، یہ حصہ بھی باقی ہے۔ اس کے بعد سورت کے دوسرے حصے پر جائیں گے، اس کا خلاصہ بیان کریں گے اور انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا تفصیل کے ساتھ ترجمہ ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔